کیمیائے سعادت پارٹ 220۔ اگر ایک نے دوسرے کو نحل کر دیا تو کافی نہ ہوا، کیونکہ اگر ایک دوسرے سے کہے کہ میں نے اس شرط پر تجھے تحل کر دیا، تو بھی مجھ کو نحل کر دے، تو یہ باطل ہے۔ اور اگر یہ شرط صراحتاً نہ کی ہو اور یوں کہا کہ میں نے نحل کیا، تو اگر طرف ثانی جانتا ہے تو اس کے دل میں یہ شرط ہے، پیاس کے من بھر گیہوں پکا، یہ نحل کرنا اس جہان میں اس کے اور خدا کے درمیان لا حاصل ہے۔ یہ رضامندی فقط زبان سے ہے، دل سے نہیں، اور جو رضامندی دل سے نہ ہو اس جہان میں کام نہ آئے گی۔ لیکن اگر یوں کہے کہ تو مجھے نحل کرے یا نہ کرے، میں نے تجھے نحل کر دیا، اور دل میں بھی یہی بات رکھے تو درست ہے۔ پھر اور دوسرا شخص بھی نحل کر دے تو بھی یہی حال ہے۔ اگر ایک دوسرے کو نحل نہ کرے، دونوں چیزیں قیمت اور مقدار میں برابر ہیں، تو ان دونوں سے دنیا میں تو جھگڑا نہ ہوگا، اس جہان میں بدلہ ہو جائے گا۔ لیکن اگر کچھ کمی زیادتی ہے تو اس جہان کی خصومت اور اس جہان کی مظلمہ کا ڈر ہے۔ اور جاننا چاہیے کہ اناج سے جو چیز بنتی ہے اسے اسی اناج کے عوض بیچنا نہ چاہیے، اگرچہ برابر بھی ہو، تو بھی جو چیز گیہوں سے ہوتی ہے، جیسے آٹا، روٹی، خمیر، اسے گیہوں کے بدلے بیچنا چاہیے۔ علی حاضر قیاس انگور کو سرکہ اور شہد کے بدلے دودھ کو پنیر اور مکھن کے عوض بیچنا درست نہیں، بلکہ انگور کو انگور کے عوض اور رطب کو رطب کے بدلے بھی بیچنا درست نہیں، تا وقتی کہ انگور منقع نہ ہو جائے اور ربط خرما نہ جانے کہ اس کا بیان طویل ہے۔ یہ جو بیان کیا گیا ہے اس کا سیکھنا واجب تھا۔ جب ایسا کوئی مسئلہ جسے نہیں جانتا پیش آئے تو یہ سمجھے کہ اسے میں نہیں جانتا، علماء سے پوچھ لوں، اور اس سے پرہیز کرنا واجب ہے تاکہ حرام میں نہ پڑ جاؤں اور پوچھنے سے معذور نہ رہے، اس واسطے کہ جیسے علم پر عمل کرنا فرض ہے، ایسے ہی علم کا تلاش کرنا بھی فرض ہے۔ تیسرا عقد سلم ہے، اس میں 10 شرائط کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ پہلی شرط یہ کہ عقد میں کہے، مثلاً یہ چاندی یا یہ سونا، یہ کپڑا، جو کچھ ہو، گدھے کی بوجھ کے گیہوں کے واسطے کے طور پر میں نے دیا، جس صفت کے گیہوں مقصود ہوں اس چیز کی قیمت سے بدل جا سکے، اور جس صفت کا حسب عادت کہنا ضرور ہو، سب صاف صاف کہہ دے، تاکہ طرف ثانی کو معلوم ہو جائے اور وہ کہے میں نے قول کیا۔ اگر لفظ سلم کے بدلے کہے گا اس صفت کی چیز جو میں نے مول لی تھی، تو بھی درست ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جو چیز دیتا ہے بے حساب نہ دے، بلکہ اس کی تول ناپ کر لے، تاکہ اگر پھر لینے کی حاجت پڑے تو جانے کہ میں نے کیا چیز دی تھی اور کس قدر دی تھی۔ تیسری شرط یہ ہے کہ عقد کی مجلس میں راس المال حوالے کر دے۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ سلم ایسی چیز میں دے جس کا حال وصف سے معلوم ہو جائے، جیسے خوب، جیوب، روئی، جانوروں کے بال جس کا پشمینہ ہوتا ہے، ریشم، دودھ، گوشت، حیوان، لیکن جو چیز کئی چیزوں سے مل کر بنتی ہے جن کی مقدار علیحدہ علیحدہ نہیں جانتا، جیسے غالیہ، یا ہر ایک چیز سے مرکب ہو، جیسے ترکی کمان، یا بنی ہوئی، جیسے کفش، موزہ، نالین، تراشا ہوا تیر، اس میں سلم باطل ہے، کیونکہ صفت پذیر نہیں، اور صحیح یہی ہے کہ روٹی میں سلم روا ہے، اگرچہ نمک پانی سے ملی ہوئی، لیکن وہ مقدار مقصود نہیں اور جہالت نہیں لاتی۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ اگر وہ وعدہ پر مول لیتا ہے تو مدت معلوم ہونا چاہیے، اور یہ نہ کہے کہ غلہ تیار ہونے تک
اس واسطے کہ یہ ہمیشہ یکساں نہیں، اور اگر کہے گا نوروز اور نوروز مشہور ہو یا کہ کہیں جمادی تک تو درست ہے، جمادی الاول پر اس کو حمل کریں گے۔ چھٹی شرط یہ ہے کہ اس چیز میں سلم دے جسے وقت موعود پر پائے۔ اگر میوہ سلم دے گا تاوقتی کہ اس پہ پک نہ جاتا ہو، سلم باطل ہے، اور اگر اس وقت اکثر پک جاتا ہو تو درست ہے۔ پھر اگر کسی آفت کے سبب سے دیر ہو جائے تو اگر مرضی ہو تو مہلت دے، ورنہ نسخ کر کے مال پھیر لے۔ ساتویں شرط یہ ہے کہ یہ پوچھ لے کہ کہاں حوالے کرے، شہر میں یا گاؤں میں، جہاں حوالے کرنا ممکن ہو تو اسے مقرر کر لے اور جھگڑا نہ پیدا ہو جائے، تاکہ خلاف اور جھگڑا پیدا نہ ہو جائے۔ آٹھویں شرط یہ ہے کہ کسی عین کی طرف اشارہ نہ کرے اور نہ کہے کہ اس باغ کو انگور یا اس زمین میں گیہوں کہ یہ باطل ہے۔ نویں شرط یہ ہے کہ ایسی چیز میں سلم نہ دے جو نایاب ہو، جیسے بڑے موتی کا دانہ جو بے نظیر ہو، یا خوبصورت لونڈی یا حسین لڑکا یا مانند اس کے۔ دسویں اور آخری شرط یہ ہے کہ اناج میں سلم نہ دے جبکہ اناج ہی راس المال ہو، مثلاً جو یا گیہوں، سانوا کا کاکن وغیرہ لینے کے واسطے سلم نہ دے۔ اس کے بعد ہم چوتھا عقد اجارہ پڑھیں گے اپنی ویڈیو نمبر 221 میں on the next time.